بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے 660 سال عمر پائی تھی۔ وہ جس جزیرے میں عبادت کرتا تھا اس کے اور لوگوں کے درمیان ایک گہرے دریا کا فاصلہ تھا۔ وہ ہر سال اس جزیرے سے باہر نکلتا، لوگوں کے درمیان آتا اور ایک صحرا میں عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک دفعہ اس نے صحرا سے گزرتے ہوئے کچھ بھیڑ بکریاں دیکھیں جو انتہائی خوبصورت تھیں اور یوں چمک رہی تھیں کہ گویا ان کے بدن پر روغن سے مالش کی گئی ہو۔ اس عابد نے ان بھیڑ بکریوں کے پاس ایک چاند کی مانند خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو انہیں چرانے میں مشغول تھا۔ وہ ان بھیڑ بکریوں اور اس جوان کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے قریب آ کر کہنے لگا، اے جوان، یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں؟ جوان: یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ عابد: تم کون ہو؟ جوان: میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور میرا نام اسحاق ہے۔ اس عابد نے کہا، خدایا، میری موت سے قبل مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد وہ عابد وہاں سے چلا گیا۔ جناب اسحاق نے اس عابد کا سارا ماجرا اپنے والد گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام کے گوش گزار کیا۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس عابد کو دیکھنے کے مشتاق ہوئے۔ اس عابد کو دیکھنے کی خاطر صحرا کا سفر شروع کیا۔ بالآخر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر ماریا عبادت و نماز میں مشغول تھا۔ ماریا اس عابد کا نام تھا۔ اس سے ملاقات کی، اس کا نام اور عمر پوچھی اور ماریا نے جواب دیا۔ جناب ابراہیم نے پوچھا، تمہاری اقامت گاہ کہاں پر ہے؟ ماریا نے کہا، ایک جزیرے میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر آؤں اور مشاہدہ کروں کہ تم کیسی زندگی بسر کر رہے ہو۔ عابد نے کہا، میں 1 سال کے لیے تازہ پھل وغیرہ لے کر خشک کر کے ذخیرہ کر لیتا ہوں اور سال بھر انہی پر گزارا کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور عابد وہاں سے روانہ ہوئے اور پانی کے کنارے پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہاں پر تو کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہے، تم کیسے اس پانی کو عبور کر کے جزیرے تک پہنچتے ہو؟ عابد نے کہا، میں اذن خدا کے ساتھ پانی پر چلتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ پانی پر چلتا ہوں۔ جس خدا نے یہ پانی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، شاید وہی خدا اسے میرے لیے بھی مسخر کر دے۔ عابد آگے بڑھا، بسم اللہ پڑھ کر پانی پر قدم رکھا اور سفر شروع کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ پڑھی اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ جب عابد نے دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اس کی طرح پانی پر چل رہے ہیں تو وہ بہت حیران ہوا۔ دونوں اس جزیرے میں پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن تک اس عابد کے مہمان رہے، لیکن اسے اپنا تعارف نہ کرایا کہ میں ابراہیم ہوں۔ ایک دن جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس عابد سے کہا، تم کتنی خوبصورت اور سرسبز شاداب جگہ پر رہ رہے ہو، کیا یہ دعا کرو گے کہ خداوند قدوس مجھے بھی اس مقام پر سکونت عطا کرے کہ میں تمہارا ہم نشین بن جاؤں؟ عابد نے کہا، میں ایسی دعا نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں دعا کیوں نہیں کرو گے؟ عابد نے کہا، کیونکہ 3 سال سے میری ایک حاجت ہے، میں نے دعا کی ہے لیکن خداوند قدوس نے اسے مستجاب نہیں کیا ہے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، تمہاری دعا کیا ہے؟ عابد نے کہا، خوبصورت بھیڑ بکریوں اور جناب اسحاق کو دیکھنے کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، 3 سال سے مسلسل دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابراہیم خلیل کی زیارت نصیب فرمائے، لیکن ابھی تک ذات حق نے میری دعا مستجاب نہیں فرمائی۔ جناب ابراہیم نے اس وقت اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، وہ ابراہیم خلیل میں ہی ہوں۔ عابد بہت خوش ہوا، اٹھا، جناب ابراہیم علیہ السلام سے بغل گیر ہوا اور انہیں خوش آمدید کہا۔
بعض روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عابد سے پوچھا کہ کون سا وقت سب سے مشکل ہے۔ اس نے جواب دیا، روز قیامت۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آؤ مل کر اپنی ذات اور امت کے لیے روز قیامت کی سختی سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عابد نے کہا، چونکہ 3 سال سے میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے، لہٰذا میں دعا نہیں کروں گا۔ جب عابد کو معلوم ہو گیا کہ دیدار ابراہیم کے لیے اس کی دعا مستجاب ہو گئی ہے، تو اس نے جناب ابراہیم کے ساتھ مل کر عبادت خدا کرنے والوں کے لیے روز قیامت کی سختیوں سے نجات کے لیے دعا کی۔ دعا کرنے کا انداز یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس عابد نے آمین کہا۔ جناب ابراہیم بہت خوش تھے کہ انہیں ایک ایسا نیا دوست ملا ہے جو دنیا سے بیزار اور عاشق خدا ہے اور ہمیشہ خدا کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات میں مشغول رہتا ہے۔